جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 9، مؤنث و مذکر۔ باعتبار جنس کے اسم کی دو قسمیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ ہو، جس میں علامت تانیث ہے، اور مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث ہو۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ بس کیا ہے تعریف یہی ہے۔ پھر آگے آپ کو علامت تانیث یاد کرنی ہے۔ علامت تانیث کون سی ہیں؟ نمبر 1 تائے تانیث، آخر میں جو گول تا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تائے تانیث۔ دوسرا الف مکسورہ، تیسرا الف ممدودہ، اور چوتھا تائے مقدرہ۔ تائے، بات آئی سمجھ میں؟ تو جس اسم کے آخر میں تائے تانیث ہو وہ بھی مؤنث ہے، جس اسم کے آخر میں الف مکسور ہو وہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اور جس اسم کے آخر میں کیا ہو، الف ممدودہ ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ مؤنث۔ تائے تانیث کی مثال جیسے طلحۃ، ٹھیک ہے، اور الف مکسورہ کے مثال جیسے حبلہ، صغرا، کبرا، ٹھیک ہے، اور الف ممدودہ کی مثال جیسے حمراء، بیضاء۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور تائے مقدرہ کی مثال جیسے کیا ہے؟ یہاں پہ اقرب لکھا ہوا ہے، یا کیا ارجن ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ارجن۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ ارزتن تھا۔ شمسن اصل میں شمستن تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تصغیر اریزتن اور کیا آتی ہے؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو تصغیر کا قاعدہ ہے کہ تصغیر الفاظ کو اپنے اصل حالت پر لوٹ آتی ہے۔ دیکھو اب پھر مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک مؤنث قیاسی اور دوسرا مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں علامت تانیث لفظوں میں، علامت تانیث کیا ہو، اور مؤنث سماعی وہ ہے جس میں علامت تانیث لفظوں میں نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ مقدر ہو، جیسے کہ تائے مقدرہ آپ کو بتایا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور دوسری تقسیم مؤنث کی ہے کہ مؤنث حقیقی ہے کہ مؤنث غیر حقیقی یا لفظی۔ مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، جس کے مقابلے میں مذکر بھی ہو وہ حیوان بھی ہو، دونوں شرطیں ہیں، مذکر بھی ہو اس کے مقابلے میں کیا ہو، اور وہ حیوان بھی ہو، جیسے امراتن کے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ رجلن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ہے؟ اتانن مانا گدھی، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ حمارن ہے۔ لیکن دیکھو ظلمتن ہے نا، ظلمتن مانا اندھیرا، اس کے مقابلے میں نورن ہے مذکر لیکن وہ حیوان، تو لہذا یہ مؤنث حقیقی، تو مذکر اس کے مقابلے میں ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا حیوان ہونا بھی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں سب کو؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اور مؤنث لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے ظلمتن کے مقابلے میں کیا ہے؟ نورن ہے، لے حیوان مذکر۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اسی طرح کوئی بھی اور مؤنث لے لو کہ جو چیز ہو جس کے مقابلے میں حیوان، ارجن ہی لے لو، ارجن کے مقابلے میں کوئی بھی حیوان مذکر نہیں۔ تو کیا فرمایا کہ مذکر اور مؤنث، مذکر وہ ہے جس میں علامت تانیث، اور مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث۔ علامت تانیث 4 ہیں، تائے تانیث جیسے طلحۃ، الف مکسور جیسے حبلہ، صغرا، کبرا، اور کیا الف ممدودہ جیسے حمراء اور بیضاء، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 تائے مقدرہ جیسے ارجن، کیا ہے یہ؟ اصل میں ارزتن تھا، شمسن اصل میں کیا تھا؟ شمسن۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تصغیر اریزتن اور شمیستن آتی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اور تصغیر کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ الفاظ کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اور اس کو یعنی جب تائے مقدر ہو اس کو مؤنث سماعی بھی کہتے ہیں، اور پیچھے والی 3 علامتیں جس مؤنث میں اس کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ سماعی سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم کو پتہ نہیں چلے گا، عربوں نے جیسے پڑھا ہے ویسے ہی عام طور پہ جو ہے نا انسان کے جو اعضاء ہیں نا، جو دو ہیں، وہ سارے مؤنث ہیں۔ وہ سارے کیا ہیں؟ اذن، عین، یدن۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح کیا ہے؟ رجلن۔ یہ سارے اعضاء جو ہیں وہ
مؤنث ہے اور مؤنث سمائی ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور اسی طرح دوسری چیزیں بھی ہیں. ہاں 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 باقی تو ایسا ہی ہے. بہرحال یہ قانون اگر یاد کرو گے تو آسانی ہوگی. انسان کے اعضاء جو ایک سے زیادہ ہیں، پھر وہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں. 2 سے زیادہ مثلا انگلیاں کتنی ہیں؟ 10 ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ پھر مؤنث کی 2 قسمیں، ایک مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی یا مؤنث لفظی. مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے حیوان مذکر ہو، جیسے رجل کے مقابلے میں امراتن اور اتان کے مقابلے میں حمار. اور مؤنث لفظی یا غیر حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہے، جیسے ظلمتن ہے، اس کے مقابلے میں نورن تو ہے لیکن حیوان نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح دوسری چیزیں بھی، ارجن ہے مثال. تو بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں اب دیکھو فصل نمبر 9، مذکر و مؤنث. باعتبار جنس کے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر مؤنث. مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث کی نہ ہو، نہ لفظی نہ تقدیری، جیسے رجل فرس. مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث کی لفظی یا تقدیری موجود ہو. باعتبار علامت کے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 قیاسی، نمبر 2 مؤنث قیاسی وہ ہے جس میں علامت تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو. ٹھیک ہے، تانیث کی لفظی علامات 3 ہیں. نمبر 1 تا، فا حقیقتاً ہو جیسے طلحت ہو، یا حکمن ہو جیسے اقرب. اس میں چوتھا حرف تائے تانیث کے حکم میں ہے. یہ کیسے؟ بات آئی سمجھ میں؟ ہاں کیا؟ ہاں تا حکمی ہے. یہ بات آ کے بدلے میں. اچھا مجھے بھی نہیں آیا، تبھی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں. بات آ گئی سمجھ میں؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کی جو اصل میں یہ اس کی اصل عین قاف را ہے، اور آخر میں جو با آئی ہے وہ تا کے عوض میں آئی ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تم میں سے کسی کو پتا ہے تو بتائے. پتا ہے نہیں؟ چلو آگے. نمبر 2 الف مکسورہ، جیسے حبلہ صغرا کبرا. نمبر 3 الف ممدودہ، جیسے حمراء بیضاء. نمبر 2 مؤنث سمائی وہ ہے جس میں علامت تانیث کی مقدر ہو، جیسے ارضن اور شمسن، کہ اصل میں ارضتن اور شمستن تھا کیونکہ ان کی تصغیر اور عزتن اور کیا آتی ہے؟ شمستن. ذوالفقار سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اور تصغیر سے اس کی اصلی حالت ظاہر ہوتی ہے. بس ایسی مؤنث کو جس میں تا ظاہر میں موجود نہ ہو اور اصل میں پائی جاتی ہو مؤنث سمائی کہتے ہیں. باعتبار ذات کے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی اور لفظی. پہلے کیا تھا؟ علامت کے اعتبار سے. یہاں کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے. مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، خواہ علامت تانیث کی موجود ہو یا نہ ہو، جیسے امراتن کے اس کے مقابلے میں رجلن ہے، اور اتانن گدھی کہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ حمارن گدھا ہے. مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن عینن کہ عینن کی تصغیر بھی عینتن آتی ہے. کیا آتی ہے؟ لیکن اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہے. عین مانا اور کشتی. عین مانا چشمہ. چشمہ کون سا؟ بہتا ہوا چشمہ. عین مانا آنکھ. عین مانا جاسوس. اس طرح عین کی بہت ساری دوسری مانا بھی ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہاں عین چشمہ، اس کے مقابلے میں یا آنکھ ہی کر لو، اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہے. طرح ظلمت ان کے مقابلے میں ہے، مذکر تو ہے نور لیکن وہ حیوان. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں چلو اس کو تکرار کرو، آپس میں سناؤ. آپ کے پاس 6 منٹ ہے.